بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کا بیان پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ وضو کے فرض اعتقادی اور فرض عملی اور سنتوں کا بیان مکمل ہو جائے۔ وضو کے فرض اعتقادی 4 ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ یعنی مطلقاً عام طور پر جب ہم وضو کے فرض کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یعنی جب ہم فرض اعتقادی اور فرض عملی کا فرق نہیں کریں گے، دونوں کو اجتماعی طور پر بیان کریں گے، تو پھر کہنا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا ہے چہرہ دھونا، جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کو مکمل دھونا یہ فرض ہے۔ جب ہم فرض اعتقادی اور فرض عملی کو ملا کر بیان کریں گے تو پھر کہنا ہے چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یعنی پھر ہم 4 فرض بیان کریں گے، اور اس کے اندر فرض اعتقادی فرض عملی سبھی آ گئے۔ لیکن جب ہم جدا جدا بیان کریں گے کہ فرض اعتقادی کی حد کیا ہے اور فرض عملی کی حد کیا ہے، تو پھر ہم اس طرح بیان کریں گے کہ پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے کونیوں تک ہاتھ دھونا، چونکہ کونیاں دھونا فرض اعتقادی نہیں ہے، فرض عملی ہے، اور سر کا مسح کرنا، چوتھائی کی جو قید لگائی جاتی ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، وہ فرض عملی ہے، فرض اعتقادی نہیں ہے، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا یہ فرض اعتقادی ہے، اور ٹخنے دھونا یہ فرض اعتقادی نہیں ہے بلکہ فرض عملی ہے۔ تو جب اجتماعی طور پر آپ بیان کریں گے، فرض عملی اور فرض اعتقادی کو ملا کر بیان کریں گے، تو پھر اس طرح بیان کرنا ہے: چہرہ دھونا، جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارے کا سارا چہرہ کہلاتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں، اگر کوئی بندہ گنجا ہے اور اس کا سر پر بھی بال نہیں ہے تو وہ سر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ کونیاں دھونا فرض اعتقادی نہیں ہے، فرض عملی ہے۔ لیکن جب آپ دونوں کو اجتماعی طور پر بیان کر رہے ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ جب فرق کریں گے تو یہ کہیں گے کونیوں تک دھونا فرض اعتقادی ہے اور کونیاں دھونا فرض عملی۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، مطلقاً سر کا مسح کرنا یہ فرض اعتقادی ہے، اور چوتھائی کی جو قید لگائی جاتی ہے یہ فرض عملی ہے۔ اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، لیکن جب ہم فرق کریں گے فرض اعتقادی اور فرض عملی کا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹخنوں تک دھونا فرض اعتقادی ہے اور ٹخنے دھونا فرض عملی۔ تو وضو کے فرض اعتقادی 4 ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ یا آپ بھول نہ جائیں، ویسے اس کو یہی کہہ دیجئے: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، اسی طرح کہہ دیں۔ لیکن آگے جب ہم فرق کریں گے، اگلے فرض عملی کے اندر بیان کریں گے تو یہ خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان میں کون سا حصہ فرض عملی کا تھا۔ فرض عملی وضو کے ہیں 12۔ پہلا فرض عملی ہے وضو کا دونوں لبوں کا دھونا۔ یہ جو لب ہیں عام طور پہ منہ بند کرتے ہیں، اور یہ منہ بند کرتے ہوئے اوپر ہونٹ رہ جاتے ہیں، لب رہ جاتے ہیں، ان کا دھونا فرض عملی ہے، فرض اعتقادی نہیں ہے، فرض عملی ہے۔ اگر کسی بندے نے ہونٹوں کو اس طرح بند کر لیا کہ یہ ظاہری حصہ نہیں دھلا، اور اس نے کلی بھی نہیں کی تھی کہ یہ دھل جاتا، اگر کلی کرتا ہے تو پھر تو ویسے ہی دھل جائے گا نا، تو فرض ادا ہو جائے گا۔ کلی بھی نہیں کی اور ویسے بہر سے چہرہ دھویا ہے کہ یہ ہونٹ لب دھلنے سے رہ گئے ہیں تو وضو نہیں ہوگا، چونکہ یہ لبوں کا دھونا فرض عملی ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پاؤں یعنی ابروؤں اور مونچھوں اور بچی کے نیچے کی کھال کا دھونا یہ بھی فرض عملی ہے۔ ابروؤں کے نیچے کی جو کھال ہے یہ بھی دھونا فرض عملی،
مونچھوں کے نیچے کی کھال دھونا یہ بھی فرض عملی، اور بچی یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بالوں کا ایک چھوٹا سا جتھا ہوتا ہے نیچے والے ہونٹ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بچی، اس کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے، یہ فرض عملی ہے۔ اور داڑھی اگر گھنی نہ ہو تو پھر داڑھی کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض عملی ہے۔ داڑھی اگر پتلی ہے، گھنی داڑھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں داڑھی کے نیچے یعنی احاطہ چہرے کے اندر جو چمڑا آتا ہے، اس کھال کا دھونا فرض عملی ہے، اور جو نیچے بال لٹک رہے ہوں گے ان کا دھونا مستحب ہے، اور ان کا خلال کر لینا سنت ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر داڑھی کے نیچے جو کھال ہے اس کا دھونا فرض نہیں رہے گا، بلکہ اس صورت میں داڑھی کے بالوں کا دھونا فرض ہوگا۔ وہ بال دھونا فرض ہوگا کہ جو بال احاطہ چہرے کے اندر آتے ہیں، یعنی داڑھی کو نیچے گردن کی جانب دبائیں اور یہ جو ٹھوڑی کے اوپر بال آ جاتے ہیں، ان بالوں کا دھونا فرض ہوگا جب داڑھی گھنی ہو۔ اگر داڑھی پتلی ہے تو پھر چمڑے کا دھونا فرض ہے، فقط بالوں کا دھونا فرض نہیں ہوگا بلکہ چمڑے کا دھونا بھی فرض ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے تو اس صورت میں چمڑے کا دھونا فرض نہیں رہتا، بلکہ احاطہ چہرے کے اندر آنے والے بالوں کا دھونا فرض ہے، اور نیچے لٹکتے بالوں کا دھونا مستحب ہے اور خلال کرنا سنت ہے۔ اور ساتویں چیز، دونوں کونیوں کا دھونا یہ بھی فرض عملی ہے، یعنی کونیوں کا دھونا فرض اعتقادی نہیں ہے، یعنی یہ صریح نص سے فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جو صریح نص سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور فرض عملی وہ ہوتا ہے کہ اس طرح صریح نص سے دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مجتہد نے اس نص کے اندر غوطہ زنی کر کے اس کو فرض سمجھا ہے۔ اور آٹھواں فرض ہے انگوٹھی، چھلے، گھڑی اور اس طرح کے دھاگے وغیرہ جو باندھے ہوتے ہیں، اگر ان کے نیچے سے پانی نہیں بہتا، وہ اس طرح جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو دائیں بائیں ہلا کر یا ان کو اتار کر نیچے سے پانی بہانا یہ بھی فرض عملی ہے۔ اور نوواں فرض عملی ہے کہ جب مسح کریں گے سر کا تو وہ نمی خاص سر کے بالوں کو پہنچے۔ اگر اوپر دوپٹہ وغیرہ کیا ہے اس کے اوپر مسح کرتے ہیں کہ دوپٹے پر ہی تری رہتی ہے، سر کے بالوں تک وہ تری نہیں جاتی، تو سر کا مسح نہیں ہوگا، بلکہ وہ تری خاص سر کے بالوں پر، اور اگر بال نہیں ہے تو خاص سر کے چمڑے پر اس تری کا پہنچانا یہ فرض عملی ہے۔ اور 10واں فرض عملی ہے کہ وہ نمی کم از کم چوتھائی سر کو گھیر لے۔ قرآن پاک میں تو مطلقاً فرمایا کہ سروں کا مسح کرو، اور یہ چوتھائی کی جو قید لگائی ہے یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے اسی نص کے اندر غوطہ لگا کر فرمایا کہ کم از کم جو سر کا مسح فرض ہے وہ چوتھے حصے کا فرض ہے، تو اس کو فرض عملی کہیں گے۔ اور 11واں فرض عملی ہے دونوں گٹوں کا دھونا، دونوں ٹخنوں کا دھونا یہ بھی فرض عملی ہے۔ اور 12واں فرض عملی ہے کہ جتنے دھونے والے اعضاء ہیں ان کو اس طرح دھونا کہ کم از کم 2 قطرے پانی کے ٹپک جائیں۔ اگر ان کو اس طرح دھویا ہے کہ 2 قطرے پانی کے نہیں ٹپکتے، محض گیلا ہاتھ پھیر دیتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، پانی کا بہانا فرض ہے۔ دھونے والے سارے اعضاء پر پانی کا بہانا فرض ہے۔ اگر پانی بہایا نہیں ہے، ہاتھ دھوئے اور کونیاں خشک رہ گئی تھی اس پر محض گیلا ہاتھ پھیر لیا گیا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ تقاطر یعنی پانی کا ٹپکانا، پانی کا بہانا یہ وضو کا فرض عملی ہے۔ 12واں فرض عملی۔ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں تو چہرے پر اس طرح پانی مارتے ہیں کہ آنکھوں پر اور اس سے نیچے تک وہ پکی بھر کے پانی مارتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اور پھر وہ گیلا ہاتھ پیشانی پر پھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ تری اتنی نہیں ہے کہ پانی بہہ کر نیچے آئے تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پانی جو آنکھوں پر وہ ڈال رہے ہیں تو پانی نیچے کی جانب بہے گا نا، پیشانی کی جانب تو پانی اوپر کی جانب تو بہہ کر نہیں جائے گا، اوپر والے حصے پر محض وہ پانی گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ پانی اس طرح ڈالنا چاہیے کہ پیشانی کے بھی ہر حصے سے پانی بہہ کر نیچے آئے،
اگر پانی اس نے آنکھوں اور نیچے والے حصے پر ڈالا اور پھر گیلا ہاتھ پیشانی پر پھیر دیا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کا بہانا فرض ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ عام طور پر لوگ اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، آنکھوں پر پانی ڈالیں گے اور پھر پیشانی کے اوپر محض گیلا ہاتھ پھیر لیں گے، اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ جتنے بھی دھونے والے اعضاء اور ان کا جتنا حصہ ہے اس پر پانی کا بہانا فرض ہے۔ یہ وضو کے فرض عملی ہیں 12، ان کو ترتیب کے ساتھ اسی طرح لکھ بھی لینا ہے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح فتاوی فقیہ ملت کی جلد اول اور صفحہ نمبر 79 پر یہ فرض عملی بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کی سنتیں 12 ہیں۔ نیت کرنا یعنی پاکی کی نیت کرنا، یہ وضو کی پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھنا، یعنی وضو کے شروع میں بسم اللہ شریف، اگر ادب والی جگہ پہ وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر بے ادبی والے مقام پر باتھ روم یا اس جگہ پہ وضو کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بے ادبی ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو اس کے فقط وہی اعضاء پاک ہوں گے جن کو اس نے دھویا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کا سارا بدن پاک ہو جائے گا۔ یہاں پر پاکی سے مراد یہ ہے کہ گناہ جڑ جائیں گے، چونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب بندہ آزاد ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کے بغیر وضو کرو گے تو تمہارے فقط وہی اعضاء پاک ہوں گے، یعنی انہی سے گناہ جڑیں گے جن کو تم وضو کے اندر دھو رہے ہو، لیکن بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو گے تو اب سارے کے سارے بدن سے گناہ جڑیں گے۔ اور تیسری سنت ہے پونچھوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی وضو کے شروع میں پونچھوں سمیت ہاتھ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھ 2 مرتبہ وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، ایک دفعہ جب وضو شروع کر رہے ہیں اس وقت پونچھوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں، بعد میں چہرے کے بعد کونیوں سمیت جب ہاتھ دھوئیں گے تو یہ دوسری مرتبہ دھل جائیں گے۔ تو وضو کے شروع میں بھی 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ وضو کی چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ یہ ٹوپیس وغیرہ کے ساتھ مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، مسواک کرنے سے ہی سنت ادا ہوگی۔ ہاں اگر کسی بندے کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ انگلی کے ساتھ بھی یہ کام لے سکتا ہے، اور امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسواک کرنے کا ثواب دے گا جب مسواک اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو دھو کر پہلے دائیں سائڈ پر اوپر والے دانتوں پر، پھر بائیں سائڈ پر اوپر والے دانتوں پر، پھر دائیں سائڈ پر نیچے والے دانتوں پر، پھر بائیں سائڈ پر نیچے والے دانتوں پر، پھر یہ سامنے والے دانت ہیں جو ان کی مسواک کرنی ہے، اور مسواک کرنی ہے دانتوں کی چوڑائی میں، یعنی دائیں بائیں مسواک کرنی ہے، دانتوں کی لمبائی میں مسواک کرنا منع ہے۔ پھر مسواک کو دھو لیں، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کریں، پھر دھو لیں، پھر تیسری دفعہ اس طرح مسواک کریں، یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ اور 5ویں سنت ہے روزہ ہو تو کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، یعنی حلق کے اس حصے تک پانی پہنچانا جہاں تک وہ گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ وضو کے اندر چونکہ کلی سنت ہے اور غسل کے اندر تو فرض ہے نا، تو وضو کے اندر یہ سنت ہے۔ اگر روزہ ہوگا تو محض کلی کرے گا، اگر روزہ نہ ہوگا تو غرغرہ کرے گا۔ اور 6ٹھی سنت ہے ناک کے اندر، اگر روزہ ہو تو ناک کے اندر پانی ڈالنا، یعنی اس ہڈی تک پانی کا ڈالنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، جہاں تک عام طور پر غوطہ آ جاتا ہے وہاں تک پانی کو چڑھانا ہے۔ اور 7ویں سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض تھا، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور پورے سر کا مسح کرنے کے 2 طریقے ہیں جو فتاوی شامی کے اندر منقول ہیں۔ ایک یہ کہ پورا ہاتھ سر پر رکھ کر اس طرح کے سر کے اوپر سے بھی اور سر کی یہ جو سائڈوں کے بال ہیں ان سے بھی ہاتھ پھرتا جائے، انگلیاں سر کی چوٹی پر ہوں اور ہتھیلیاں یہ سر کے سائڈوں پر ہوں، اس طرح رگڑتا ہوا پیچھے لے جائے، اور پھر شہادت والی انگلی کانوں کے اندر سے مسح کرے، اور انگوٹھے کی پیٹ سے کانوں کی پشت کا مسح کرے، اور انگلیوں کے پشت سے گردن کا مسح کر لے، یعنی یہ سائڈ کا، آگے حلق کا بھی نہیں کرنا اور پیچھے بھی گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ مسح کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی مسح کرتے ہوئے پیچھے ہاتھ کو لے جائیں پھر واپس نہ لوٹائیں، ایک طریقہ یہ ہے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلیوں کو فقط سر کی چوٹی سے رگڑتے ہوئے پیچھے لے جائیں، ہتھیلی کو بھی بچا لیں، شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو بھی بچا لیں، فقط 3 انگلیاں یہ جو ہیں چھوٹی، ان کو رگڑتے ہوئے پیچھے لے جائیں آخر تک، اور پھر وہاں سے سر کی سائڈوں سے ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے واپس لائیں۔ اب شہادت والی انگلی اور انگوٹھا بچ گیا، شہادت والی انگلی سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کانوں کی پشت کا مسح کریں۔ اب ہاتھوں کی پشت بچ گئی ہے، اس سے گردن کا مسح کر لیں۔ اور 8ویں سنت ہے ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا۔ ان کو ہم نے یک جگہ رکھا ہے، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور داڑھی کا خلال، ان کو ہم یک جگہ رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے اپنے مقام پر کرنا ہے۔ یعنی داڑھی کا خلال اپنے مقام پر جب چہرہ دھوئے گا، اور انگلیوں کا خلال ہاتھوں کا اس وقت جس وقت ہاتھ دھوئے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس وقت کرنا ہے جس وقت پاؤں دھوئے گا۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب دایاں پاؤں دھوئے گا اس کی چنگلیاں سے شروع کرے گا، انگوٹھے پر ختم کرے گا، اور جب بایاں پاؤں دھوئے گا انگوٹھے سے شروع کرے گا، چنگلیاں پر ختم کر دے گا۔ اور 9ویں سنت ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یعنی دھونے والے جتنے اعضاء ہیں ان کو کم از کم 3 مرتبہ دھوئے، یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اور 10ویں سنت ہے دائیں سائڈ سے ابتدا کرنا، یعنی پہلے دایاں جتنے بھی دھونے والے 2 اعضاء ہیں پہلے دایاں دھونا پھر بایاں دھونا۔ اور 11ویں سنت ہے پے در پے وضو کرنا، لگاتار وضو کرنا، یہ نہ ہو کہ ہاتھ ابھی دھو لے اور چہرہ کچھ دیر کے بعد دھوئے جب ہاتھ خشک ہو جائیں۔ اس طرح بھی اگر کرے گا تو وضو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ لگاتار اعضاء دھوتا جائے کہ پہلا عضو نہ سوکھنے پائے دوسرا دھو لے۔ اور 12ویں سنت ہے ترتیب قائم رکھنا، یعنی قرآن پاک کے اندر جو ترتیب آئی ہے، قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے چہرے کا ہے، پھر ہاتھوں کا ہے، پھر سروں کے مسے کا ہے، اور آخر میں پاؤں کا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے، قرآن پاک کی ترتیب کو برقرار رکھنا۔ اگر اس کے خلاف بھی کرے گا تو وضو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے درس کے اندر ہم وضو کے نواقض کو بیان کریں گے۔